کیا ہوا؟ یار بات یہ ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اعتراف کرتا ہوں جی، میں بعض اوقات انہیں بہت زیادہ تنقید کا جائزہ کا نشانہ بناتا ہوں، اکثر لبرٹی بھی لے لیتا ہوں، لیٹس بی آنسٹ، ٹھیک ہے. اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بہت کشادہ دلی سے میری انتہائی بیہودہ گفتگو بھی برداشت کی اور کبھی گلا نہیں کیا. اور کبھی ٹھیک ہے. یہ بات اعتراف کرنے کے بعد بلوچستان کے امور کا طویل عرصے سے شاہد ہوتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے، میں آج ان کی تقریر سے بہت مایوس، اور مایوس ہی نہیں بلکہ پریشان بھی ہوں. میں نہیں سمجھا کیوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ بات بتائیے کہ ان کی وہ باتیں جو اختتامی طور پر وہ عوام کے روبرو لائی گئی ہیں ٹی وی سکرینوں کے ذریعے، ان میں تاثر یہ ملا ہے کہ بلوچستان میں حالات اس لیے دگرگوں ہیں یا ہمیں بہت سکیری اور کیوٹک نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری افسران جو ہیں وہ اس صوبے میں پوسٹنگ کو آمادہ نہیں ہوتے. یہ پیغام انہوں نے دیا. اس کا حل بھی بتایا. پاکستان کے وزیر اعظم کو ہرگز ٹیلی ویژن کے اوپر یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ جس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ وہاں پہ ینگ آفیسرز جانے کو تیار نہیں ہو رہے. ویسے یہ فیکٹ بیان کیا انہوں نے. بابو بالکل فیکٹ بیان ہوا ہوگا، لیکن اب سوچیں، پاکستان کا وزیر اعظم اس صوبے میں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہاں ینگ آفیسر جانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں پہ فورن انویسٹر کیوں آئے؟ اس کے مسائل کے حل کے لیے بات کی ہے نا انہوں نے یہ کی 48ویں کامن. اب آپ بتائیے پشاور سے کراچی تک 48ویں کامن کا میرے ناظرین کیا مطلب لیں؟ ارے بابا، وہ جو سی ایس ایس لڑکے کرتے ہیں تو جس بیج کو، اس بیج کو کامن کہتے ہیں. 48 اتنا مجھے بھی پتا ہے. ہاں، تو اس میں لیکن مسئلہ یہ جو کیا ہے؟ کیمرے کے پیچھے مانی کھڑا ہے، اس کو پتا ہے یہ جو ہمارے دوسرے صاحب کھڑے نے پتا ہے؟ نہیں، کھل کے بات کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. انہوں نے یہی تو بتایا. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ 48واں کامن کیا ہوتا ہے. نہیں یار، وہ بیوروکریسی کا بیج ہے نا، تو وہ اس یار بیج کے لوگ بیوروکریسی کا بیج ہے جی. 1986 میں بیج میٹ تھے جی، گورنمنٹ کالج کے راوینز ہوتے ہیں، یس، لیکن 48واں کامن سوائے بیوروکریٹ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب اس میں سیدھا سادہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب اس وقت جو ہے وہ 52nd یعنی کامن چل رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے بھائی، ایک سول سروس اکیڈمی ہوتی ہے، لاہور میں ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک ہوٹل ہوتا تھا جو پتہ نہیں اب بک گیا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، سول سروسز اکیڈمی ابھی بھی ہے، وہ نہر کے کنارے. ہاں ٹھیک ہے صاحب، اس کے سامنے ایک اکیڈمی ہے جہاں میں نے بھی ٹریننگ کی، ایم پی ڈی. اس وقت سر 52nd کامن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب 48ویں کامن کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ ینگ آفیسرز جنہوں نے 2019 میں پاس جو کیا، اس وقت 2021 میں غالب، ہاں، اور 21 میں پاس آؤٹ ہوئے اکیڈمی سے، وہ اس وقت گریڈ 17 میں ہے جی. گریڈ 17 جو ہے جی، وہ سول سروس کی پہلی، جب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں، مقابلے کا امتحان پاس کر کے حکومت میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اب یہ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ آپ 1 سال بلوچستان میں سروس کریں گے تو آپ 18ویں گریڈ میں جائیں گے. یعنی نوجوان بچے کو، اچھا میں بھی کوئی خاصا اتفاق نہیں کر رہا آج میرا بہت اچھا دن ہے. نہ کریں آپ، میری پورا جملہ سن لیں. میں بھی اتفاق نہیں کر رہا کہ یار یہ کیا بات، لیکن مجھے آپ بتائیں نصرت جاوید صاحب کہ جب بیوروکریسی وہاں جانا نہیں چاہتی تو بیچارے وزیر اعظم کیا کریں؟ کہ سیٹ آج بھی ایک شخص کے پاس کئی ڈی سی، کئی اسسٹنٹ کمشنر کے وہ چارج ہیں، ایڈیشنل چارج.
क्या मतलब? सैक देम, सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी है. As a civil servant, as a public servant, this is your responsibility. You are assigned to take charge there. If you don't, go home. बाबा कंपिटेंट ऑफिसर जाना ही नहीं चाहते वहां, बताए ना वो कंपिटेंट ऑफिसर कहाँ क्या गए? आप वाकई समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला इस वजह से है कि वहाँ कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है? फवाद हसन फवाद हमारे बहुत सारे लोगों को नापसंद होंगे, लेकिन हमारे सिविल सर्वेंट के चंद दरख्शां सितारों में से एक माने जाते हैं. मेरा ख्याल है अपनी कुछ अरसा जिंदगी सर्व का किया. सारा कैरियर उन्होंने वहां लगा दिया, बेशतर इसका कम. अच्छा. पुलिस सर्विस के शुएब सडल साहब हाँ वो भी रहे. बहुत माने जाते हैं कि जबरदस्त आदमी. यस यू आर राइट, रहे हैं वो. पुलिस सर्विस ही के तारिक खोसा साहब हैं. अभी चंद दिन पहले उन्होंने डॉन अखबार में एडिटोरियल पेज पे कॉलम लिखा हुआ था कि मैंने इतने इतने साल वहां सर्व किया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की रियासत के हाथ से निकल रहा है और खुदा के लिए इसका सियासी हल सोचें. सियासी हल. यस, उन्होंने लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है. ओके, मैं आता हूँ इस तरफ. अच्छा. नासिर खोसा साहब, जो आसिफ सईद खोसा साहब के भाई थे, वो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुए, वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वहां पे. तो मकसद कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान का मसला नहीं है मेरे प्यारे भाई. बलूचिस्तान का एसेंशियल मसला पॉलिटिकल है.